امام الانبیاء نے بالخصوص حسنین کریمین کے نال جڑا پیار کر کے دسیا ہے نبی کا ہر عمل تعلیم امت واسطے ہوتا ہے، امت کو سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر میں نبی پاک علیہ السلام کے اس انداز محبت تواڈے سامنے رکھا نا احادیث کی روشنی کہ حضور انہاں شہزادیاں نال کیویں کیویں پیار کرتے رہے، کس سے کہانی نہیں، میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جمعے کا دن ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام منبر تے جلوہ افروز ہیں، کتنا پیارا سما ہوئے گا۔ آج اسی 1400 سال تو بعد حضور دیاں گلاں سنا کے تے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تصور کرو جب حضور منبر تے بیٹھے ہوں گے، سامنے صحابہ ہوں گے، ادو ماحول کی بنیا ہوئے گا۔ حضور منبر تے تشریف فرما جمعے کا خطبہ جاری ساری ہے، دوران خطبہ حدیث لفظ میں دو ننے شہزادے مسجد سے داخل ہوئے، مسجد سے داخل ہوئے تے سرخ رنگ دے جوڑے پہنے ہوئے، ہائے 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 وہ جنتی شہزادے کے پھر سرخ رنگ دے جوڑے، بولو تو صحیح سبحان اللہ، کیسا ماحول بنیا ہوئے، سرخ جوڑے پہنے ہوئے، ننیاں ننیاں عمرہ پاکاں نے مسجد سے داخل ہوئے، کس انداز نال امام حسن بڑے ہیں، امام حسین چھوٹے ہیں، امام حسن کی انگلی پکڑی ہے امام حسین نے، دوئے ویر آ رہے ہیں، ہائے ہائے دوئے ویر آ رہے ہیں، مسجد سے داخل ہوئے، تاجدار ختم نبوت منبر پہ کسی فرمان خطبہ جاری ساری ہے۔ امام حسن چونکہ کم سی جب بچہ بالکل نواں نواں چلنا شروع ہوتا ہے تو منظر کی ہوتا ہے، کفیت کی ہوتی ہے، کبھی چلتا ہے کبھی گر جاتا ہے، کبھی چلتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمسین کی وجہ کو جب بھائی کا ہاتھ چھوڑیا زمین پہ تشریف لے کے آ گئے۔ ان حسین مسجد آئے حضور منبر پہ بیٹھے ہیں، دور تو منظر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرما دینا جدو میں نظر اٹھی نہ دیکھا حسین کے لیے، اندازہ کرو ذرا جڑے لوگ حالے بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں کیا انہوں نے حدیث نظر نہیں آتی، حضور نے دیکھا میرا حسین کے لیے، حضور نے اپنا خطبہ روک دیا۔ وقت مفتیت قاضیاں جا کے پوچھو حضرت جی دسو نبی پاک نے خطبہ کیوں روکیا؟ تیرا میرا خطبہ عام دنیا دے خطیباں دے خطبے، چونکہ خطبہ بڑا خاص ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، جو میرا خطبہ تے یہ خطبہ تیرا میرا نہیں، نبیوں تے رسولاں دے سرکار دا خطبہ ہے۔ تیرا میرا خطبہ اتنا خاص ہوتا ہے کہ جڑا نبیوں تے رسولاں دے سردار دا خطبہ ہے وہ کتنا خاص ہوئے گا۔ میں حضور کے خطبے کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیثاں بڑی بڑی سنیاں ہوں گی لیکن میں خود دکھانا چاہ رہا ہوں حضور نے خطبہ روک دیا۔ میرا سوال ہے میں تو دسو جڑا والا والے حضور نے خطبہ کتنے واسطے روکیا ہے؟ بول کے دسو ذرا، امام حسین واسطے خطبہ روکیا، اپنے شہزادیاں واسطے روکیا، اور اندازہ کرو جنہ واسطے حضور اپنا خطبہ روک رہے ہیں انہاں شہزادیاں دا نبی دے دل وچ کتنا پیار ہوئے گا، نبی دے دل وچ کتنی محبت ہے، روک کے نبی نے خطبہ روک دیتا، منبر چھوڑیا، منبر تو تھلے اتر آئے، حضور نے اپنے شہزادیاں کو پکڑیا، انہیں چاہیے کہ سینا حضور منبر پہ بیٹھے رہے کہ حضور چکے مولا علی بھی موجود ساتھ ہیں، بلال حبشی موجود رہے، سلمان فارسی موجود رہے، دیگر صحابہ موجود رہے، حضور حضرت علی کو کیا کہتے ہیں، علی بیٹھی اور تیرا پتر حسین کے کیا تجارت رہا اٹھا کے گھر چھوڑیا، بس پھر ساتھی ایک دل نہیں ہوتا ہے نا، اسی اپنے مطابق کی کہنے ہیں کہ چاہیے کہ کہ حضور حضرت علی کو کیا کہتے ہیں، علی جا تیرا شہزادہ حسین گریا ہے، اٹھا ان پکڑ سینے دے نال، حضور نے علی پاک کو نہیں کیا بلکہ حضور نے اپنا خطبہ روکیا، منبر چھوڑیا، خود اتر کے حضور نے دو
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اولاد کی محبت کے لیے لانے بن جاتی ہے۔ حضور صحابہ وال مخاطب ہو کے فرمان لگے صحابہ جان دیو یہ کون ہے؟ صحابہ نے جان دے سر یا اللہ یا رسول اللہ جان رہے ہیں۔ حضور نے جملے کی بولے فرمایا یا اللہ اے میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے، یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، میں انہاں نال محبت کرنا، اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما۔ اگلے لفظ جو حضور نے تینوں میں شامل کیا، حضور نے فرمایا دعائیں مانگی یا اللہ جہاں قیامت تک انہاں نال پیار کرے گا اللہ تو وہ دے نال بھی پیار فرمائے گا۔ میں پوچھنا تسی گرمی دے اس موسم بس گرمی کی شدت سارا برداشت کر رہے ہو، کدے واسطے کر رہے ہو؟ مولا حسین واسطے، انہاں دے ذکر واسطے۔ تے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سارے دل وچ مولا حسین واسطے ہے، سارے دل وچ انہاں پیار ہے، انہاں دی محبت لے کے رکھے ہیں۔ تاں گرمی دی پرواہ نہیں، بچہ چھوڑی نہیں چھوڑی، بچے چھوڑے بیوی چھوڑی، ہاتھ سے چھوڑ کے مسجد آ گیا، انہاں دی محبت کے دامن سے رکھے ہیں۔ میں نے سوچ کے دسو حضور نے دعا کی ہوگی ہے یا اللہ قیامت تک جب میرے نمازیاں نہ پیار کرے گا اللہ تو انہاں پیار فرمائیں، پھر میں کہہ سکنا اسی حسین نال پیار کرنے ہیں اور سادہ خدا سارے نال پیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ایسا واسطے مولا حسین نال لے لیا حضور دے رہے سے پھر لیا اے بھی دعائیاں دینے کہنے میرا دل بھی حسینی ہے، پتا چلے
رونق ہے مساجد میں باہر ایویں نہیں جمل گیا رونق ایویں نہیں جمل گیا خدا دی قسم سانو کی پتا ہوئے دین سانو کی پتا ہوئے دینیاں جمدیاں باہر جی نے یہ دین کیویں سارے تک پہنچیا ہے اور دین دی قدر انہاں نوں پوچھو جنہاں دا خاندان سوا ہو گیا خاندان والے آئے دسیا نیا رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجے کیسے اور نیا نام ملو لکھا لے یہ منبر بھی خوشحالی ہے کئی بندے چپ کر گئے نے ہولی ہو گئے نے ہولی ذرا جذبات نہ رکھو میرا دل بھی سلامت بولو اندھی آواز چاہیے نوجوانوں کی سانو اندھی زبان چاہیے اور سانو امیر مجاہدین علامہ خادم حسین حقیقی نے چکایا ہے اور کئی مسیح ہے اور سابیہ جانا بھی مصطفیٰ دے گھرانے واسطے ہے میرا دل بھی سرکار مدینہ سرور قدوسیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے میرا پیار فرمایا میرا سلام دیال جنہاں دا ذکر سنوا سے آئے میرے بزرگوں میرے دوست فرمایا پوری موجودہ حدیث سنے والے امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن ایسا آیا امام نے حسین کو بلایا فرمایا بیٹا جی ناراضی حکم ہوئے فرمایا حسین قریب آجا حسین قریب آجا حسین قریب آجا حسین میرے نبی نے قریب آ رہے ہیں حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے بالکل قریب آ گئے کہ حضور نے پکڑیا حسین
بھی چلے مقام جلیل بھی چلے حسنین کے نانے کے قدم اٹھے چلیا چلیا رف رفایا رف رف بھی چلے زہرا دے بابا دے قدم اٹھے رف رف بھی چلے گیا حتیٰ کہ اللہ کا عرش آ گیا انہیں تے حدیث اللہ سنیا دے جب اللہ کا عرش قریب آیا ابرا حضرت حضور فرما دے اللہ کا عرش قریب آیا میرے سامنے اللہ کا عرش آ گیا میرے دل کے خیال آ گیا اے کوئی عام جگہ نہیں اے کوئی معمولی جگہ نہیں اے وہ جگہ ہے جتھے ہر ویلے ہر لحظہ انوار تجلیاں دیا بارشاں برسدیاں نے اے بڑی پاک جگہ آ گئی ہے بڑی خاص جگہ آ گئی ہے میں قدم رکھا یا نہ رکھا حضور فرماتے ہیں ادھر خیال آیا ایک رون کا آواز آیا اللہ رون والا کون ہے فرمایا سنیا جلدی کر میرا عرش تیرے قدمانو چومن واسطے روے عرش پہ قرار ہے میرا عرش پہ قرار ہے میرا عرش پہ قرار ہے اے کہہ رہا ہے مولا اپنے یار نو کہہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے عرش میرے تیرے قدمانو تو سدائیں پیا اور آپ اندر اللہ جملہ سنیا دے جنہیں واسطے میں ساری گل سنائیے اے نہ بڑا جملہ ہے اے نہ بڑا جملہ ہے تسی اٹھ کے کھلو کے بھی نام دے دو کہ تمہاری سبحان اللہ کی نام تھوڑی ہو گئی میرا جملہ بہت بڑا ہے میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیوں آپ نے سرمانی کھمالا جملہ ہونا سوچ کے دسیا دے میں نے نہیں پتا کیوں سمجھ ہو رہی ہے کیوں سمجھ نہیں ہو رہی کیوں سمجھ آ جائے ہاتھ تھلے رکھے دے ہاتھ اٹھا کر کے دل بڑی سبحان اللہ کا ذکر کرے جا دے پہلے جملہ سن لو حضرات موجودہ سنے آ دے عرش بھی میرے نبی دے قدمہ تھلے عرش بھی میرے نبی دے قدمہ تھلے جلال والے ہو عرش بھی یہ کہہ لو ساری کائنات نبی دے قدمہ تھلے ساری کائنات جس نبی دے قدمہ تھلے حسین اس نبی کے موڑیاں پہ بیٹھا سارے رل کے کرو ساری کائنات جس نبی دے قدماں تھلے او لوگو ساری کائنات جس نبی دے قدماں تھلے حسین اس نبی نے مولیاں پہ بیٹھا ہویا لوگ کی حالے بھی پوچھتے پھرتے ہیں حسین کی ہے حسین کی ہے حسین کی ہے میں کہا آجا ویخ رہا آجا ویخ رہا آج رسا آؤ سو کی دنیا چکریے یحییٰ معاذ راضی کو پوچھیا گیا حضور کسی دسو اللہ کے رسول کی عظمت کی ہے اللہ کے رسول کا مقام کی ہے حسنین کریمان کا مقام کی ہے یحییٰ معاذ راضی کا جملہ بھی آپ نے جنت میں کھمالا یحییٰ معاذ راضی نے فرمایا او لوگو میں کی پوچھ رہے ہو سنو اے نادر خمیر اے نادر خمیر نبوت پانی میں کھلیا گیا رسالت پانی میں
ان الحسن والحسین ہما ریحان طیب من الدنیا ہمارا اے میرے پھول نے اے میرے دنیا کے پھول نے آقا کون فرمایا حسن کے حسین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک نبی کیا عجیب انداز ہے امام الانبیاء علیہ السلام ہے امام حسن بلایا حسن تو بھی آیا حسین تو بھی آیا تو میں شہزادے آ گئے حضور نے کبھی بلا کے کی کہتا ہے میں بخانا نبی پاک علیہ السلام نے ایک بوسہ حسن دیا دوسرا بوسہ حسین کبھی حسن چم لے کبھی حسین چم لے چم لیا نبی پاک علیہ السلام دونوں شہزادے سنگنا شروع ہو گئے حضور سنگنے پہ دو سے رانیاں کہ سجدہ کروں لے آ گیا ہاتھ بڑے بابا چمدیاں نے سارے میں لکھیا ہے سنگنے کسے میں لکھیا سننے والا کی بات آئے اللہ نے حبیب السلام نے فرمایا اے بیٹی سہارا ریحان طیب من الدنیا آیا اے میرے دنیا کے لوگ پھول رہے جیسی کہ جنت کے پھول رہے دنیا کے میرے پھول رہے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں جنت کی خوشبو لوا میں حسن کے حسین سنگ میں نارا جنت کی خوشبو مارا نبی کا گانا بڑی شان والا نبی کا گانا بڑی شان والا یہ نیچے پڑھنا تو ڈال کے سارے آپ بتا یاد آیا تو نبی کا چار چیزاں ہر بندے میں بڑی پیاری ہیں وطن پیارا ہے مال پیارا ہے اولاد پیاری ہے جان پیاری ہے مولا حسین احمد دیکھو وطن کی باری ہے تو وطن وہاں دیتا وطن بھی وہ وارے ہے جنہوں ویکھن لو دنیا دستی ہے جنہوں ویکھن لو ہر نماز وہاں دسی آنے الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے وطن بھی وہ وارے جنہوں چھڑنا انسان تے انسان رہ گئے جانور بھی گوارا نہیں کر دے رات جڑا بھی حاجی واپس آندا ہے کہ وہ روندا ہویا واپس آندا ہے واپس روندا اکھاں تو آنسو جاری ہوندے نے لوگ مبارکاں دیندے نے لیکن وہ آندا کی مبارکاں دے رہے ہو میرا غم دیکھو کتنا بڑا ہے میں نبی دا شہر چھوڑ آیا وہاں جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مدینے سے جدا ہونا مدینہ پاک
مولا حسین نے چھوڑیا، مال دی باری آئی، مال قربان کر دیتا، دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اولاد اور اپنی جان۔ بس میدان کربلا وچ امام 2 محرم نو قافلہ آ چکی ہے، خیمے لگ چکے نے سزاتے، بڑے اختصار نہ پڑھنا چاہنا، بس 7 محرم نو پانی بند ہو چکی ہے، 8 بیت گئی، 9 بیت گئی، درمیانی شب بیت گئی، 10 محرم کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام عالی مقام ساری رات نفل و نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، گزر گئے۔ حضرات کہتے ہیں بہت ساری باتیں میں اختصار کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں، اولاد اور اپنی جان۔ یہ دونوں چیزاں میدان کربلا کے اندر امام حسین نے کتنے بار کے بخاریاں ہیں۔ بس اختصار میں بطور برکت اس سماعت فرما لو، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم دیا گھڑیاں بیت رہی ہیں، سوال کا سوال مذاکرہ جاری ساری سن، مگر ہر ملاقات مذاکرات ہوئے۔ امام سوال کا سوال ہوئے، آخری خطبہ تمام حجت واسطے طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ پہلی بات یہ سی فرمایا ہو کفیو، آج تیسرا دن بیت رہے اچھا ساڑھے تے پانی بند کیتا ہے، اے تواڈے خط میرے کو موجود نے، تساں بلایا تے میں آیا، تواڈا بلایا تے مہمان، آج بلائے ہوئے مہمان کی جان دے دشمن بن گئے ہو، آج انہاں نے خون دے پیاسے بن گئے ہو، آج انہاں دی اولاد کے دشمن بن گئے ہو، انہاں دی جان دے دشمن بن گئے ہو۔ امام نے نام پڑھ کے فرمایا ہو اے نا فلان بن فلان ہے، اے نا فلان بن فلان ہے، تو شاہ بلایا نہیں کرو، مگر کوئی آواز نہیں آیا۔ تو کیوں یہ سارا کچھ جو بھی پلان سے دنیا واسطے سے، دنیا کے مال و متا واسطے سے، دنیا کے معمولی اوقیاں واسطے سے، مگر انہوں نے پتہ نہیں یہ جڑے شہزادے جنہ دیا جانا دے دشمن بنے ہیں، یہ تے جنت دے جوانوں دے بھی شہزاد نہیں۔ آپ مسلمان بھائیوں تو جو سنیا لے کر کیوں ہے امام عالی مقام ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لینو بل وقتوں خیال کرو کسی جان دے دشمن بنے ہوئے ہو، فرمایا پہچانو میں کون، کاسر دی پٹی اکھاں دو جارے دیکھو میں کون، فرمایا میرا نام حسین ہے، میرے باپ میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میرا ویر حسن مصطفیٰ ہے، میرا نانا امام الانبیاء ہے، اور اینو خیال کرو تیری جان دے دشمن بنے ہو، آیا مجھے ساڑھے وہاں سناد لئی ہے، آیا مجھے ساڑھے وہاں سناد لئی ہے۔ مسلمان بھائیوں امام عالی مقام اپنا تعارف کر رہے ہیں، ایک امام حجت واسطے جی اپنا جانتے تھے حسن میرے امام اس واسطے ایک خطبہ دے رہے ہیں، امام نظام دکھا رہے ہیں تاکہ کوئی حجت کوئی دلیل کام نہ کر سکے۔ مسلمان بھائیوں میرے امام نے فرمایا نہیں میں حسین آیا جب بڑھتی نبی علیہ السلام میں آج دیئے اور میں محرم نمبر دیکھے دریا میں حسین برادی پاک نے موڑیاں نسوانی کر دریا اور میں حسین انہا جھولا جھولی نا جھولا دریا جھولا جھولا جھولی نا جھولا دریا یہ سارا تعارف کرایا ابن صاحب بولیا کہنا حسین ایک کوئی بات ہے سانسی نسبتہ دکھائے نہیں ویسے پیرے پیرے ہیں بس ایک کوئی بات ہے یا بیعت کر رہے یا جنگ کر رہے میرے امام نے فرمایا کہ تیرا مسلمان ارادہ ہے تیرا آخری فیصلہ
سواری جلدی نہ چلایا امام بکری مار کے سواری روکیا سواری کو پھلے کر کے امام کے سامنے ہاتھ جوڑ لے اکھا جو آنسو ڈالی نے آقا حسین میں بھی سمجھاؤں گا یہ آخری فیصلہ ہے ہوئے گا آقا کیا میں نے معافی مل سکتی ہے کیا میں نے معافی مل سکتی ہے میرے امام میں ایسے بازو پہ ڈالتے فرمایا اور تیرا پتہ ہونا چاہیے ساجا پہ کرانا ہی لج پانا ہے فرمایا اور ساجا پہ کرانا ہی لج پانا ہے ساجا پہ کرانا ہی سخیاں لائے جا کر معافی دا اور جناب اور امام نے سینے نہ لائے اور قدمہ پاکا سے گرے نے قدم دوشی کی دیئے قدمہ چمیا آقا حسین ایک عظیم اگر قبول ہو جائے میرے امام نے فرمایا اور بول جناب اور نے ہاتھ جوڑے آقا حسین جب خود رو پہلے میں آیا میری خواہش ہے ایک روی سب تو پہلے میں ہی داما میں اپنی جان درزانہ بھیج کرا مسلمان بھائیو میرے امام نے اجازت مرحمت فرمائیے فرمایا اور اجازت ہے جناب اور آئے نے پر سے چکار ہوئے نے اعلان کی دم فرمایا اور دنیا کے چند ٹھکیاں واسطے دنیا کے پیسے واسطے اے معمولی عہدے واسطے تیرے سنا نہیں رہے اور لے لو بدبخت ہو آ جاؤ آنے بھی بیلا ہے آ جاؤ غلامی آنے رسول کی اختیار کر لو مگر انہوں نے کوئی سرمایہ ہوا ادھر جناب حضرت کے اور بسرے سے باہر ہو گئے جنگ شروع ہو گئی ہے کافی کوفیاں مباشر جہنم کی تا پھر آخر جناب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں شہادت نوش کر گئے سواری تم زمین پہ گر گئے جناب والا والے ہو جناب اور سنے آدھے جناب اور زمین پہ گر گئے امام جلدی میں لگا بڑے نے جناب اور سر پکڑیا امام نے اپنی چولی میں رکھیا چہرے ڈگر تو قرآن صاف کی دائے امام پیار کر رہے ہیں امام پیار کر رہے ہیں واہ میرے بکرہ تو صدقے جاما تیرے قدرہ پہ قربان جاما کہ محال رسول دی چولی مل گئی ہے مجھے تو مر کے مقدر پہ رشتہ مجھے تو مر کے مقدر پہ رشتہ جسے گلشن زہرا کے سارے پھول ملے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر سب تو پہلے آپ نے جان نشاور کی تھی ہے آج لوگ آدھے صحابہ کتنے سن صحابہ مولادہ کتنے سن میں کہتے ہیں پتہ نہیں میدان کربلا میں سب تو پہلے جانا آل رسول نے نہیں بلکہ آل رسول نے منو والے نے پیش کی جانا حضرت کے حور قربان ہوئے پھر حضرت کے حور کے بھائی قربان ہوئے پھر حضرت کے حور کے پتر قربان ہوئے پھر حضرت کے حور کے غلام قربان ہوئے اسی طرح سلسلہ جاری ساری ہے شہادت کبھی حضرت وہاب بن عبد اللہ کلبی قربان ہو رہے ہیں کبھی حضرت مصعب بن عمیر قربان ہو رہے ہیں کبھی کوئی صحابی قربان ہو رہے ہیں بس پھر واری آگئی نسل رسول کی اولاد رسول کی واری آگئی میں بس بالکل اختتام کی طرف آ گیا بس پھر امام بے خبر ہے کتے پائیاں دے لاشے پہ کتے جوان بیٹا علی اکبر دا لاشا تر رہ پیا کتے 6 ماہ دا علی اصغر ننا دے علال تنہائی وچ بیٹھ کے کبھی غور کرے آجے بندہ باہروں محنت کر کے کام شم کر کے جو گھر داخل ہو رہا ہے جڑے چھوٹے بچے ہوتے ہیں باپ پکڑ دے انہوں بوسا دینا ہے چم رہا ہے انہوں اپنے سینے نہ لانا ہے سارے دل کی تھکن دور ہو جاتی ہے اپنی اولاداں لال لگام والے ہو اپنی اولاداں پیار کروا لے ہو میرے امام کی اولاد والے بھی دیکھو میرے امام کا حوصلہ بھی دیکھو میرے امام کا صبر کا وہ پیمانہ دیکھو کیسا لبریز ہو جائے لیکن پائے ثبات میں لفظ سے نہیں آج وہ کہتے ہیں حسین کا ہے من کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا
نہ کر تو جھوٹ بولنا ہے بکواس کرنا ہے حسین ہائے کہنے والا نہیں چونکہ تربیت امام الانبیاء نے کی تھی ہوئی سی تربیت امام الانبیاء نے کی تھی ہوئی سی جدی تربیت حضور نے کی تھی ہوئی وہ کیویں امتحان وچ ڈھول سکتا ہے کیویں پریشان ہو سکتا ہے نالے میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی ہے آپ کا مشن میں سی بس میری جان کی میرا خاندان میرا مال وہ دے تو قربان ہے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سوکھ کو نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنا پیارے طاقت ہوتے ہیں زور نہ مارے اگر نہ سندر ماریاں نے انہوں نے جوڑ کرے ہے ساری رات ایک تقریر ایک پاسے ہے کہ شہر ایک پاسے ہے اس واقعہ کرنا اگر سمجھنا ہوگا تو فلسفہ ہے طاقت ہوتے ہیں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی لوگوں نے فلسفہ کرنا سمجھ نہیں آیا جنہوں سمجھ آیا میں کیا ہے طاقت ہوتے ہیں حسین مجبور نہیں سی حسین بے پاس نہیں سی حسین پیر بھی ٹھوکر مارا تے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں مگر وہ بھی رضا تے راضی سن تے دسنا چاہتے سن زمانے والے مشکل آ گئے یہ بھی صبر کر کے بخایا یہ بھی صبر کر کے بخایا اللہ اکبر طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی ہوندیاں پیاسے ٹر گئے تھی دنیا دے سائے ایک بار میاں صاحب نے غور کی ہے میرا دل میں اپنے نبی سناؤں تو مزہ دوبارہ ہو جائے گا یہ بھی نچوڑ ہے پورے واقعہ کربلا دا رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھایا فرمایا وہ ایک گل سوکھیاں نہیں ہے یہ سمجھو شیخ یوب سمجھ کے لایا دے سیکھ یوب امت نو بسا چھڑیا امت دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب نے امیرانے حضرات کہنا بہت مجھے میں ان نفسات ہی اتفاق کرنا دعا کرنا جنہ دوستان نے بھائیاں نے آج بھی اس محفل دے واسطے جو بھی انتظام و سلام کی تھے اللہ اللہ دنیا زندگیاں سے برکت عطا فرمائے تو جتنے آپ آئے ہو اللہ سب نو ہر قدم تے کروڑوں میں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ